اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یکاد، اس کو عربی گرامر میں افعال مقاربہ کہتے ہیں، خبر کو فعل کے قریب کر دیتی ہے، زمانے کے اعتبار سے یا مکان کے اعتبار سے۔ یہ اوشکا، یکادو، عسا، کاروبا، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یکاد البرق، قریب ہے بجلی، جس کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، رعد و برق، وہ جو بادلوں میں چمکتی ہے بجلی، تو وہ ڈر لگتا ہے جو بارش کے منتظر ہوتے ہیں ان کو، کس بات کا؟ یخطف، خطف یخطف بھی ہے اور خطف یخطف بھی ہے، یہ دونوں باب مستعمل ہیں۔ ضرب یضرب یخطف کے بھی قرات ہے، اور یخطف علم یعلم۔ یخطف کا معنی ہوتا ہے اچک لے جانا، چپٹ لے جانا۔ جو اوپر چیز ہوتی ہے نیچے پڑی ہو تو اس کو اپنی طاقت سے اٹھا کے لے جائے، اور جو نچلا ہے اس میں طاقت نہ اس کو بچانے کی، یہ خطف ہوتا ہے۔ یہ چیل ہے کوئی چیز ہو کے جو چک کے لے گی، وہ آدمی کوشش کرتا رہے، نہیں، اس سے طاقت نہیں ہے اس میں۔ خطف یخطف، اچک لے جائے، چھین کے لے جائے۔ کون؟ وہ بجلی۔ ابصارہم، بصر کی جمع ہے ابصار۔ ایک بصیرت ہوتی ہے، ایک بصارت ہوتی ہے۔ بصیرت ہوتی ہے آدمی کے دل کی نگاہ، حس جو ہوتی ہے اندر، اور جو آنکھوں سے ہے اس کو بصارت کہتے ہیں۔ قریب ہے، اچک لے جائے ان کی آنکھوں کو وہ بجلی، کلما، جب کبھی، اضاء، روشن ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، یہ بھی معلوم ہے۔ اضاء میں نا روشن کرتی ہے، وہ جو آگ ہے وہ روشن کرتی ہے، یا آگ سے کے ذریعے سے روشن ہوتا ہے، یعنی لازم اور متعدی دونوں ہی جائز ہیں، پیچھے پڑھا ہے آپ۔ جب کبھی روشن ہوتا ہے ان کے آگے پیچھے، جب روشنی ملی، آگ جلی تو وہ روشن ہوا، اور جب بجھ گئی تو اندھیرا ہو گیا۔ یہ منافقوں کی اللہ علامت ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے نور ایمانی آتا ہے تو ان کے لیے جو ہے راستہ واضح ہوتا ہے، جب ایمان چھن جاتا ہے ان اندھوں کی طرح جن کے لیے روشنی نہیں ہے۔ ایمان کو بھی تشبیہ دی روشنی سے، جب کبھی روشن ہوتا ہے ان کے لیے ان کا راستہ، مشوفی ہے تو اس میں چلتے ہیں منافق۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اظلم یظلم، اظلام کا معنی ہوتا ہے اندھیرا ہونا۔ جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر، یا اللہ اندھیرا کر دیتا ہے ان پر، قاموا، تو پھر وہ ٹھہر جاتے ہیں، پھر چلنے کے لیے راستہ نظر نہیں آتا، آدمی کھڑا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو جو اس نے قوتیں اس کو دی ہیں، سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، یہ قوتیں اللہ ان کے چھین لے، اگر اللہ چاہے۔ یہ جو اس کی بغاوت کرتے ہیں منافق، دھوکے دینے کے پروگرام بناتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کان اور ان کی آنکھیں۔
لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں لکھا۔ تو یہ دنیا کے اندر ان کو آنکھیں بھی دی ہیں اور ان کو کان بھی دیے ہیں۔ اس سے مراد سماعت اور بصارت ہے۔ کان ہوں لیکن انہیں سنے نہ تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آنکھیں ہوں نظر نہ آئے، ہے دنیا کے اندر ایسا معاملہ، آنکھیں ہوتی ہیں لیکن اللہ ان کی بصارت کو جو ہے وہ چھین لیتا ہے، نہیں دیتا، اور جب اللہ لے لے کوئی دنیا کی طاقت ہی نہیں ہے اس کو دے سکے۔ یہی اللہ سمجھاتے ہیں، انسان کے مشاہدے میں بھی ہے، اور اللہ آسمانوں سے وحی کے ذریعے بھی ہر قوموں کی تربیت اور رہنمائی فرمائی اللہ نے۔ اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کان آنکھیں، لیکن نہیں لے گیا تو اللہ نے نہیں چاہا، اس لیے نہیں چاہا، اس کی مرضی ہے۔ وہ آگے ذکر کر دیا ہے کہ یہ چاہنا نہ چاہنا کسی کے جو ہے خوشی اور غمی یا کسی کی رضا اور ناراضگی، ان پر اس کی یہ چاہت موقوف نہیں ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ چاہے تو نبی کو بھی نہ دے جو نبی مانگ رہا ہے، اور چاہے تو چیونٹی کو دے دے جو وہ مانگ رہی ہے۔ مانگتی تو عرش ہے اسی سے، اگر اللہ چاہتا تو اس کی مشیت ہے، اللہ چاہتا بھی ہے۔ معتزلہ وغیرہ کا، جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا تو پھر یہ محتاج ہے اللہ چاہت کا۔ یہ ایسے بناتے ہیں وہ جو اپنے مقولے، اس کو تشبیہیں دیتے ہیں اللہ کو، بھی اللہ کی چاہت ہے لیکن تمہاری چاہت جیسی نہیں ہے، کیسی ہے ہمیں نہیں علم، اللہ چاہتا ہے۔ اور یہ بھرا پڑا ہے قرآن پاک اللہ کی مشیت کے بارے میں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں کوئی کام چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ قرآن کے اندر بہت سی جگہوں پر ہے اللہ کی مشیت کا تذکرہ۔ اللہ کی مشیت بھی ہے، اللہ کا ارادہ بھی ہے، اللہ کا امر بھی ہے، اللہ کے نواہی بھی ہیں۔ اگر اللہ چاہتا لذہب بسمعہ، لے جاتا ان کے کان اور ان کی آنکھیں، مراد اس سے ان کی سماعت اور ان کی بصارت۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جس کو شے کہتے ہیں اس پر بھی قادر ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے۔ قدیر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، یہ اللہ کے ہی لائق ہے۔ کیونکہ جس کسی کو بھی کوئی قدرت ملے گی اس کی دی ہوئی سے ملے گی، جس سے چاہے گا وہ چھین لے گا۔ موتی وہی ہے، مانے وہی ہے، دینے والا بھی اور نہ دینے والا بھی، خزانے اس کے پاس ہیں، اور جس سے چاہے وہ دے کے بھی چھین لے، جسے چاہے دے ہی نہ۔ یہی تو اللہ کی ذات ہے جس پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، کسی کو دینے، کسی کو نہ دینے، کسی کو پیدا کرنے، کسی کو نہ پیدا کرنا، کسی میں پھل لگانا، کسی میں نہ لگانا، کسی کو بچہ دینا، کسی کو نہ دینا، بچیاں دے دینا، یہ سب اس کی مشیت پہ ہے، بلکہ یہ نظام دنیا اس کی مشیت پہ ہے، اس کے چاہنے سے سب کچھ چل رہا ہے۔ جب وہ نہیں چاہے گا سورج بھی نہیں نکلے گا، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ وہ ساری دنیا زور لگاتی رہے کہ یہ ہو جائے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مسجد نبی میں، ایک باہر سے آدمی آیا، کیونکہ وہ بت پرست تو لوگ تھے، اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی ہوتا وہی ہے، ما شئت و ما شاء اللہ، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ اللہ کے اس نے اللہ کی چاہت تو مانا، لیکن نبی کی چاہت کو مقدم کر دیا۔ آپ نے فرمایا جالتانی، غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے، آپ بیٹھ کے اور کہنے لگے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، بیٹھ کے کہنے لگے جالتانی للہ ندا، اور تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دے، میں تو بڑا کچھ چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، بڑا کچھ چاہتا ہوں میں نے۔ نبی اکرم نہیں چاہتے تھے کہ مکے والے مسلمان ہو جائیں، یہ تو بات ایسی نہیں ہے کہ نہ چاہتا کوئی۔ نبی نہیں چاہتے تھے کہ عائشہ کو بیٹا ہی کوئی بیٹی دے دے، کوئی اللہ چاہتا، ہر کوئی آدمی چاہتا کہ نہیں میری بیوی کو بچی بچہ ہو۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا اللہ کے نبی ساری بیویوں کی کنیتیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، تو میرے پاس نہ اولاد ہے نہ کنیت ہے، تو آپ نے فرمایا تیری بہن اسماء کے بیٹا اللہ نے دے دیا ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، تم اس کے نام پر کنیت رکھ لا، باقی یہ دینا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے، میں تو نہیں اس کے بارے میں کوئی مداخلت کر سکتا، مرضی ہے اس کی دے، مرضی ہے نہ دے۔ یہ غلط نظریے ہے جو ہمیں مل گئے ہیں کہ جی جو بزرگ چاہیں تو بس وہ بڑا کچھ کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا جو چاہتے رہتے۔ یہ جتنے تمہیں دینے والے نا اولادیں وغیرہ یہ بیٹھے ہیں خانقاہوں پر، ان بیچاروں کی اپنی نہ بیویاں تھیں نہ ان کی اولادیں تھیں، وہ اپنے آپ کو نہیں دے سکے، تم کو یہ علی اجمیری کا کہتے ہیں، یہ داتا کہتے ہیں، جہاں ان کی کتابوں میں لکھا 3 شادیاں کروائی تھی، اولاد اللہ نے نہیں دی، کیا کر لو گے تم جا کر وہاں سے بیٹے لاتے ہو، مال لاتے ہو، اس کے پاس اپنے کے بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، اس کی مرضی پر ہوتا وہی ہے جو چاہتا ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے بجلی، یخطف، اچک لے جائے۔ یہ پچھلی جو بات تمثیل تھی نا اس کی اللہ وضاحت کر رہے ہیں کہ ان مثالوں کے ذریعے کہ ان منافقوں کے بارے میں کہ دنیا کے اندر جو یہ ان کو نظر آتا ہے یہ مفاد ہے، مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، تو یہ ان کے اپنے مفادات کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو مثال دے کر اللہ سمجھا رہے ہیں کہ ان بارش کی طرح ہے جس میں کڑک بجلی چمکو، اور پھر جو یہ منافقوں کے لیے یہ ڈر ہوتے ہیں، یہ طمع بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے ان کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہمارے رازوں کو جانتا ہے، وَيَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، اور کان لگا کر سنتے رہتے تھے کہ نبی پر ہمارے خلاف کوئی نازل نہ ہو جائے۔ اللہ نے پھر قرآن پاک میں سورہ توبہ میں منہم کے ذریعے بڑے ان کے پول کھولے ہیں، منہم ان میں یہ بھی ہے، منہم ان میں ایسے بھی ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں، منہم من یلزمک، کچھ ان میں ہے مومنوں کو تہمتیں لگاتے ہیں، مومنوں پر بہتان لگاتے ہیں، مومنوں کو غلط کہتے ہیں، ایسی یہ سارا منہم قرآن پاک میں جو ہے نا سورہ توبہ کے اندر، جن کو برات بھی سورہ کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ نے ان کی بڑی تفصیل ذکر کی ہے ان منافقوں کے بارے میں۔ یہاں تک تھا یہ منافقوں کا تذکرہ، یہ آیت نمبر 20 تک۔ پہلی 5 جو تھی وہ تھیں مومنوں کی، 2 تھیں کافروں کی، اور باقی 13 تھی منافقوں کی۔ تو یہاں آ کر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، آگے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کو مخاطب ہو کر کے لوگوں انہی میں سے سب جو قسمیں ہیں، مومن ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، جس بھی کیٹاگری میں تم ہو، آگے ان کی وضاحت کی ہے کہ کام تمہارا کیا ہے۔